یہ دنیا کے لیے 10 ارب ڈالر کا تحفہ تھا، ایسی مشین جو اس کائنات میں ہمیں ہماری حیثیت سے روشناس کروانے والی تھی۔ آج سے ٹھیک 1 برس قبل جیمس ویب سپیس ٹیلیسکوپ کرسمس کے دن لانچ کی گئی تھی۔ اس کی منصوبہ بندی، ڈیزائننگ اور تیاری میں 3 دہائیاں لگی تھیں۔ کئی لوگوں کو اس حوالے سے خدشات تھے کہ مشہور زمانہ ہبل سپیس ٹیلیسکوپ کی جانشین کہلائی جانے والی یہ دوربین کیا واقعی توقعات پر پوری اتر سکے گی۔ ہمیں اس کی لانچ کے بعد کچھ مہینے انتظار کرنا پڑا، جس دوران اس کا شاندار 6.5 میٹر قطر والا شیشہ کھلا اور اس نے خود کو فوکس کیا۔ اس دوران اس کے دیگر سسٹمز بھی ٹیسٹنگ اور کیلیبریشن سے گزرتے رہے، مگر پھر یہ بالکل وہی چیز ثابت ہوئی جو کہ کہا جا رہا تھا۔ امریکہ، یورپ اور کینیڈا کے خلائی اداروں نے جولائی میں اس کی پہلی رنگین تصویر جاری کی۔ اس صفحے پر آگے موجود تصاویر وہ ہیں جو شاید اب کی نظر سے نہ گزری ہوں۔ جیمس ویب ٹیلیسکوپ کے بارے میں اب سب سے پہلے جو چیز نوٹ کریں گے وہ یہ کہ یہ ایک انفرارڈ ٹیلیسکوپ ہے۔ یہ آسمان کو روشنی کی ان ویو لیٹس طول الموج میں بھی دیکھ سکتی ہے جو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ ماہرین فلکیات اس کے مختلف کیمروں کا استعمال کرتے ہوئے کائنات کے مختلف حصوں کا جائزہ لیتے ہیں، جیسے کہ گیس اور دھول کے ان بلند و بالا ٹاورز کا۔ نلرز آف کریشن یا تخلیق کے ستون کہلانے والے یہ مینار ہبل سپیس ٹیلیسکوپ کا بھی پسندیدہ ہدف تھے۔ ان کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اگر آپ روشنی کی رفتار سے بھی چل سکیں تو آپ کو اس پوری جگہ سے گزرنے میں کئی برس لگیں گے۔ کیرائنا نیبیولا، اس منظر کو کوسمک کلفس یا کائناتی پہاڑیاں کہا جاتا ہے۔ یہ ستاروں کی پیدائش کی ایک اور نرسری کیرائنا نیبیولا کا ایک کونا ہے۔ یہاں موجود ان بادلوں کی ایسی ساخت اس تیز الٹراوائلٹ شعاؤں اور ہواؤں کی وجہ سے ہے جو نوزائیدہ اور انتہائی گرم ستاروں کی جانب سے آتی ہے۔ اس تصویر کی ایک طرف سے دوسری طرف تک کا فاصلہ 15 نوری سال کا ہے۔ ایک نوری سال تقریباً 94.6 خرب کلومیٹرز کے برابر ہوتا ہے۔ کارٹ وہیل گلیکسی دائیں جانب موجود یہ بڑی کہکشاں مشہور سوئس ایسٹرونامر فرٹز زوکی نے 1940 میں دریافت کی تھی۔ کسی ٹھیلے کے پہیے جیسا اس کا ڈیزائن ایک اور کہکشاں سے بالکل سامنے سے ٹکرانے کی وجہ سے ہے۔ اس گیلیکسی کا قطر 1,45,000 نوری سال ہے۔ سیارہ نیپچون جیمس ویب صرف کائنات کی وسعتوں میں ہی نہیں دیکھتی بلکہ یہ ہمارے اپنے نظام شمسی میں موجود چیزوں کا بھی مشاہدہ کرتی ہے۔ یہ ہمارے سورج سے 8واں سیارہ نیپچون اپنی رنگز کے ساتھ ہے۔ اس کے گرد موجود چھوٹے سفید نقطے اس کے چاند ہیں، اور جبکہ اوپر موجود ایک کونوں والی ستارہ نما چیز بھی ایک چاند ہے جس کا نام ٹراٹن ہے۔ یہ نیپچون کی سب سے بڑی سیٹلائٹ ہے۔ اس پر نظر آ رہے کونے دراصل جیمس ویب کے شیشوں کے ڈیزائن کی وجہ سے ہیں۔ اورائن نیبیولا اورائن رات کے آسمان پر نظر آنے والے سب سے مشہور خطوں میں سے ہے۔ زمین سے 1350 نوری برس دور موجود اس خطے میں نئے ستاروں کی پیدائش ہوتی ہے۔ جیمس ویب کی لی گئی اس تصویر میں اورائن بار نامی جگہ نظر آ رہی ہے جو گیسز اور دھول کی ایک دیوار ہے۔ ڈامورفوس رواں سال کی سب سے اہم خلائی خبروں میں سے ایک ناسا کا ایک سیارچے ڈامورفوس سے ایک خلائی جہاز ٹکرانا تھا۔ مقصد یہ دیکھنا تھا کہ کیا ایسی کسی ٹکر سے 160 میٹر چوڑے اس خلائی پتھر کا راستہ تبدیل کیا جا سکتا ہے یا نہیں، تاکہ زمین کو ممکنہ طور پر خطرناک سیارچوں سے بچانے کے حکمت عملی کی آزمائش کی جا سکے۔ جیمس ویب نے اس ٹکر کے باعث بکھرنے والے 1000 ٹن ملبے کی یہ تصویر لی۔ WR-140 یہ اس سال جیمس ویب کی لی گئی سب سے دلچسپ تصاویر میں سے ایک تھی۔ WR در حقیقت وولف رائٹ کا مخفف ہے جو اپنی زندگی کے خاتمے کے قریب پہنچ چکے ستاروں کی قسم ہوتی ہے۔ وولف رائٹ ستارے گیسز خلا میں خارج کرتے ہیں اور اس کے قریب ایک ستارہ جو تصویر میں موجود نہیں ہے وہ ان ہواؤں کو جوڑ کر دھول بنا رہا ہے۔ اب جو دھول کے خول باہر نکلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں وہ 100 خرب کلومیٹر تک باہر نکلے ہوئے ہیں، جو ہماری زمین اور سورج کے درمیان فاصلے سے 70,000 گنا زیادہ ہے۔ فینٹم گیلیکسی M74 کہلانے والی فینٹم گیلیکسی کو اس کے شاندار گھماؤدار بازوؤں کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ زمین سے تقریباً 3 کروڑ 20 لاکھ نوری برس دور برج ہوت آپاسس میں ہے،
اور اس کا رخ ہماری جانب ہے، جس کی وجہ سے جیمس ویب کو اس کے بازوؤں اور ان کی ساخت کا بہترین اندازہ ہوتا ہے۔ اس ٹیلیسکوپ کے ڈیٹیکٹرز گیس اور دھول کی باریک لہروں کو بھی بآسانی دیکھ پاتے ہیں۔